الحمدللہ رب العالمین وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی رواہ متفق علیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک حدیث لایا ہوں اور میرا موضوع چل رہا ہے علم اور اس کی فضیلت۔ علم اور اس کی فضیلت میں یہ بہت مبارک حدیث ہے جو میں نے لائی ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے خیر و بھلائی، خیر و خواہی، خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فقاہت عطا کرتا ہے، دین میں فہم و فراست عطا فرماتا ہے، دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو علم کو تقسیم کرنے آیا ہوں، اور میں تو علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ سامعین، علم کی فضیلت میں اس حدیث کو میں نے اس لیے رکھا ہے، اس لیے لایا ہوں کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی فہم و فراست میں جو مرتبہ حاصل کرتے ہیں، فقاہت کرتے ہیں، تو اللہ ان کو سمجھ عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہی علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین سے وہ فقہا مراد نہیں ہیں جو عام متعارف ہیں، جو مشہور ہیں، جن کو فقہا کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں مراد عام فہم اور اس کا مفہوم ہے کہ جو بھی علم کے اندر فقاہت رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی میں علماء لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور کہا کہ اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ فقہا نے یہ کہا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے فقہا کو دیکھا بھی ہے، کون ہے فقہا؟ تو پھر کہنے لگے کہ فقہا وہ ہیں کہ جو زاہد عن الدنیا وراغب عن الآخرہ، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور دنیا سے اعراض کرنے والے ہیں، تو وہی فقہا۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو علم کی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں سامعین بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رازق نہیں ہے، رزق کو تقسیم کرنے کے کچھ جاہل لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی سب کچھ تقسیم کرنے آ گئے ہیں، رزق بھی تقسیم کرنے آ گئے ہیں اور علم بھی تقسیم کرنے سب کچھ، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے صحیح کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں علم کو تقسیم کرنے آیا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کا ذہن اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھا کر لیتا ہے، اس کو زیادہ دین کا علم ہوتا ہے، زیادہ فہم و فراست ہوتی ہے، اور کم علم والے، کم سمجھ والے لوگ، تو طبقے ہیں، ہر چیز کے طبقے، تو ان طبقوں میں تقسیم اللہ جس کو جسنا عطا کرے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی صوفیاء ہے، کوئی اولیاء ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی خالی مسلمان ہے، تو یہ ساری ایک تقسیم ہے، ہر ایک مومن کے درجات ہیں، علم کے بھی ایسے ہی درجات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم کو عام کرنا ہے، اور صحیح علم علوم شریعہ اور احکام، دین کا اصل علم، تو اس کی فضیلت ہے، جو بندہ اس کو سیکھتا ہے۔ اور محترم سامعین، حلال و حرام کا سیکھنا، فرض واجب کا سیکھنا، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ضروری احکام کو سیکھنا، یہ فرض ہیں، یہ ضروری ہیں، اور ایک عالم کا ہونا پورے علاقے میں یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر سارے ہی عالم تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ایک ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اقتداء میں چلتے ہیں، لیکن جو ضروری احکام ہے کہ مکروہ تحریمی کا جاننا، مکروہ تنزیہی کا جاننا، اور فرض کا جاننا، اسی طرح واجبات کا جاننا، سنتوں کا جاننا، یہ بھی بہت ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ سامعین، اللہ جل جلالہ جو میں نے کہا ہے